من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز صدر جلسہ اور ممبران جمعیت الفلاح اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، میں آپ جس طرح سے نذیر بھائی نے کہا کہ میں آپ حضرات کے لیے ایک قصہ لے کر آیا ہوں اس زمانے کا جب کال کیبنز ہوتے تھے، اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اس سے ایک ایج کا بھی اندازہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا. ویسے ایج بولیں گے تو شاید آپ ڈائریکٹ نہیں بولیں گے، تو میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب ہیں جن کا میں فرضی نام رکھ رہا ہوں، جو سچویشنز ہیں، جو جگہ ہے، جو نام ہے، وہ سارے فرضی میں رکھ رہا ہوں. کہ ایک بھائی تھے احمد، جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. میرے ایک رشتہ دار کے جاننے والے تھے، کبھی کبھار سلام دعا ہوتی تھی تو مجھے بھی انوائٹ کیا تھا، میں نے بھی قبول کر لیا تھا. میں جس دن پروگرام میں یا پارٹی کہہ لیں 25-30 لوگوں کی، جہاں میں جا رہا تھا تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ جو بھائی احمد ہے یہ اپنے باپ سے پچھلے 3 سال سے قطع تعلق کیے ہیں، بات چیت بند کیے ہیں. مجھے سنا تو بھائی بڑا عجیب لگا. وہ پارٹی دے رہا ہے اپنے لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشی میں اور اپنے باپ سے 3 سال سے بات نہیں کر رہا. مجھے بڑا برا لگا. میں زیادہ تو نہیں جانتا تھا، اب چونکہ میں نے دعوت قبول کیا تھا اور مسلمان کا حق ہے کہ آپ دعوت قبول کریں اگر کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے. میں دعوت میں جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا. کسی نے بتایا کہ یہ اپنے باپ سے 3 سال سے بات نہیں کر رہا ہے، تو آپ بھی ہوں گے تو آپ کو بھی برا لگے گا جیسا مجھے لگا تھا. لیکن میں چلا گیا. جانے کے بعد تھوڑا سا دور میں سہما بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ سارے اجنبی جیسے تھے، میرے جاننے والے نہیں تھے. اب وہ لوگ آپس میں جو دوست تھے بڑے ہنسی مذاق کر رہے تھے، بزی تھے. میں دور بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اسی موضوع پر کہ یار یہ کیسے بات چیت نہیں کر رہا. تو اللہ نے میرے ذہن میں ایک ترکیب ڈالی. میں نے پھر کیا کیا کہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر جا کر اس کو پھر سے شیک ہینڈ کر کے اس کو میں ذرا تعجب کا اظہار کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ احمد یہ پارٹی کس لیے ہے میرے بھائی؟ تو وہ مجھے کہتا ہے ارے یاسین بھائی آپ کو بتایا تھا نا میرا لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کی خوشی میں دے رہا ہوں. تو میں اور تھوڑا تعجب کو اور بڑھاتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے لڑکا پیدا ہوا تو اس میں پارٹی کیوں دے رہے ہیں؟ اب وہ اور تعجب ہوا. اس کے دوست لوگ بھی مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون آدمی آ گیا ہے. اب میں اس کو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بولا کہ اچھا. اس نے مجھے کیا کہا سمجھانے کے لیے، یاسین بھائی دیکھیں یہ میرے لیے ایک گولڈن مومنٹ ہے. کئی ایسے لوگ ہیں بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے ترستے ہیں. اللہ نے مجھے بیٹا سے نوازا ہے اور میں خوش ہوں، بس اپنی خوشی کو اپنے دوستوں میں بانٹ رہا ہوں. تو میں نے اس وقت اس کو کہا میرے بھائی احمد، ذرا آپ اپنے آپ کو اپنے باپ کی جگہ رکھ کر سوچیں. جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کا باپ بھی خوش ہوا ہوگا نا. اتنی بڑی پارٹی نہیں تو کم سے کم مٹھائی تو بانٹی ہوگی. اس کا سینہ بھی خوشی سے پھولا ہوگا کہ میں باپ بنا ہوں، میرا بیٹا ہوا ہے.
آپ ذرا سوچیں، آپ کے بچے کی خوشی میں آپ پارٹی دے رہے ہیں اور اس کے لیے آپ سارے چیزیں کرنے کو تیار ہیں. آپ اسے بہت ہی خیال سے اسے پالیں گے، پوسیں گے. اس کی ماں اس کا پورا خیال رکھے گی. اس کی ماں کی نیند اس کے بچے کے نیند سے میچ کر لے گی. جب وہ جاگے گا وہ جاگے گی، جب وہ سوئے گا وہ سوئے گی. اب اگر بیمار ہو جائے گا تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. وہ پھر تھوڑا بڑا ہو گیا، کھانا نہیں کھایا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ اس کے لیے بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کروائیں گے. باپ چاہے مقروض ہو جائے، پیسہ قرضہ لینا پڑے، وہ سب کچھ کرے گا. اس کے چھوٹے چھوٹے ڈیولپمنٹ سے آپ لوگ اپنی دنیا دیکھیں گے، خوشی محسوس کریں گے. اس کے حساب سے اپنے زندگی کے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اسے اچھے تعلیم دینے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے خرچہ کریں گے. اور ماں باپ کے لیے، خاص کر باپ کے لیے، وہ ہمیشہ ہار کر اپنے بیٹے کو جتانا چاہتا ہے. وہ ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ میرا بیٹا کامیاب کیسے ہوگا. اس کے لیے ساری محنتیں، مشقتیں، مشکلیں برداشت کرتے ہوئے اب وہ بڑا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ تمہاری امیدیں بھی بڑھ رہی ہیں. آپ بوڑھے ہو رہے ہیں. اب وہ بڑا ہو کر آپ سے قطع تعلق کر لے، آپ سے بات کرنا بند کر دے تو آپ کے دل میں کیا گزرے گا؟ واللہ میرے بھائیوں، یہ بات کافی مؤثر ثابت ہوئی. اس کو کافی لگا. ظاہر بات ہے کہ 3 سال سے وہ بات نہیں کر رہا تھا تو اس کو خوشی تو نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ وہ ایک دم شاکنگ سٹیج میں تھا. اس کے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور وہ خاموش تھا. میں نے اس وقت بولا کہ میرے بھائی، ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی موقع ہے. فوراً آپ کے باپ سے معافی مانگ لو. پتہ نہیں کل کا سورج کس نے دیکھا. تو اب اس کے دوست لوگ بھی سیریس ہو گئے. انہوں نے بھی انکریج کیا کہ یار بات تو صحیح ہے. تو اس دنوں میں نے اسی لیے پوچھا کال کیبنز کا، تو موبائل کا زمانہ نہیں تھا. تو اس کے دوستوں نے انکریج کیا. میں بولا ابھی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے دوستوں نے احمد کو لے کر گیا بازو کال کیبن میں. اس وقت انڈیا میں 12 بج رہے تھے. اور وہاں پر یہ بھی بات پتہ چلا کہ یہ جب بھی گھر میں، پہلے تو ریسیور ڈائلنگ فون ہوتا تھا گھروں میں جب موبائل نہیں تھے، اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ فون کس کا آ رہا ہے. تو جب یہ احمد فون کرتا تھا تو اس کا باپ فون اٹھاتا تو یہ فون ریسیور بند کر دیتا تھا. اس کی وجہ سے اس کے باپ نے پورے 3 سال فون اٹھانا چھوڑ دیا تھا. ابھی رات میں 12 بجے فون کیا، اس کی بہن نے اٹھایا تو اس نے بولا کہ فوراً ابا کو بلاؤ. وہ بھی حیران ہو گئی، اتنا ایک دم شاکنگ تھا. اس نے بولا پلیز ابا کو بلاؤ، جلدی بات کرنی. اب وہ ابا کو جا کر اٹھایا کہ بھائی کا فون ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. تو باپ بھی پریشان ہوئے. وہ آئے، فون اٹھائے تو اس نے کہا کہ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میرے سے بڑی غلطی ہو گئی. پتہ اس کے باپ نے کیا کہا؟ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا میں تو تجھے کبھی کا معاف کر دیا تھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تو میرے سے بات کیے بغیر کتنے دن رہ سکتا ہے. تو سبحان اللہ، دونوں میں اچھی بات ہو گئی. جب اس کے دوست واپس لے کر آئے تو کافی خوشی کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے بات ہوئی. تو واللہ ایک خوشی کا ماحول تھا. میں نے کہا کہ بھائی اب یہ لگتا ہے کہ ریئل پارٹی. اب ماشاءاللہ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. میں اس کے تقریباً 1 مہینہ 35 دن بعد میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا. الخرج روڈ میں اپنی کمپنی تھی. یہ احمد صبح 8 ساڑھے 8 بجے آ گیا اور آ کر وہ جیسے گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا. آ کر مجھ سے ایک دم لپٹ گیا اور لپٹ کے رونے لگا. میں بولا بھائی کیا ہو گیا؟ احمد کیا ہو گیا یار، کیوں رو رہا ہے، کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ تو
تو کہتا ہے بھائی کل رات کو میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرے ابا کی موت ہو گئی، اور میں آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں نے معافی نہ مانگا ہوتا تو شاید پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکتا۔ اب میں یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن میں چاہ کر بھی میرے باپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب میرے پاس حسرتوں، ریگریشن کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچی ہے۔ میں نے شروع میں میرے بھائی سورہ اسراء کی 2 آیتیں تلاوت کی تھی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دیکھیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ دوسرے نمبر میں میرے بھائی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو کہا، اور عربی میں لفظ کا کیا لکھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کا لفظ لایا۔ آپ کو پتہ ہے احسان کا کیا معنی ہے؟ مہربانی کرنا۔ دیکھیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ میری مدد کرتے ہیں، تو سمجھا کیا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن آپ میری مدد کر رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ میری مدد کر رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں، تو کیا سمجھا جائے گا؟ آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ پتہ ہے یہ لفظ لا کر اللہ نے وہ سارے بچوں کے شکایتوں کے دروازے بند کر دیے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اس آیت نے وہ دروازہ بند کر دیا، آپ شکایت ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ آپ یہ اکثر یہ سوال، کئی ایسے بدقسمت بچے ہیں اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں، اور بعض جو اچھے اخلاق والے ہیں وہ صرف اپنے دل میں سوچتے ہیں۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں یا ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے تو ان سے اف بھی نہ کہنا۔ میرے بھائیو یہ اللہ کا حکم ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، اگر بات ہوتی ہے افو چھوڑو میں کر دوں گا، آپ اس کو بہت بڑی بات نہیں کہیں گے، میں نے تو گالی نہیں دی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکانا نہیں۔ اکثر یہ سٹیج آتا ہے، جھڑکا کے بولتے ہیں، آپ سمجھتے نہیں، بات اس طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو منع کر رہا ہے میرے بھائی، بلکہ نرمی اور عزت کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اس میں لفظ ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے آپ عزت اور ریسپیکٹ سے بات کریں۔ آپ دیکھیں جب ماں باپ میرے بھائی بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اچھے کپڑوں کی چاہت نہیں رہتی، ان کو جویلری کی چاہت نہیں رہتی، ان کو مزاحیہ کھانوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے؟ کہ وہ ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے۔ اللہ نے اسی ورڈ کو یہاں پر لایا ہے جو الٹیمیٹلی ان کو چاہیے۔ دوسری آیت ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان پر عاجزی اور رحم کے ساتھ اپنے بازو خم کرو۔ عاجزی، ہیوملٹی، ہمبلنس، عاجزی اور رحم کے ساتھ اپنے بازو خم کرو، یعنی جھک جاؤ۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو اور کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح نے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اس سے میرے بھائی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے ماں باپ کو
آپ کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے. ہمارے پاس ایک عام موڈ ہوتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو پال رہا ہوں. یہ بہت ہی غلط لفظ ہے میرے بھائی. پالنے والا آپ کو بھی، آپ کے ماں باپ کو بھی اللہ ہے. آپ کو بس ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے. تو یہاں دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی بنتی نہیں، لیکن ان کے پورے حقوق آپ کو ادا کرنے ہیں. یہ سارے چیزیں آپ کو اپنانے ہیں، اس لیے کہ بچپن میں انہوں نے آپ کو پالا ہے. آپ میں سے کتنے شادی شدہ ہیں؟ آپ میں سے کتنے بچے والے ہیں؟ آپ یہ بات بہت اچھی طرح سے کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کتنا پریشان ہوتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کے لیے یہی کیا ہے. آپ تصور کر کے دیکھیں جتنی محنتیں آپ اپنے بچوں پر کر رہے ہیں، اور پھر بڑے ہونے کے بعد وہ آپ سے سیدھی طرح سے بات نہ کریں، اور آپ کا رہنا ان کے لیے بھاری ہو جائے. آپ دیکھیں گھر میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کئی بچے ہوتے ہیں، ماں باپ نے تو ان کو اچھے سے پال لیا تھا. اب بڑے ہونے کے بعد بچے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 1 مہینہ تیرے پاس رہیں گے، 1 مہینہ میرے پاس رہیں گے. ان کو فٹ بال سمجھ لیا ہے. اب بتائیں، آپ خود اس جگہ رہ کر سوچیں، نذیر بھائی پلیز صاحب، آپ ان کی جگہ رہ کر سوچیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو آپ کو کیسا لگے گا. آپ کے ماں باپ آپ کو بتاتے نہیں، لیکن آپ ان کے دل کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں. یہ آپ لوگ میسیج دے دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے بوجھ ہے. اسی وجہ سے آپ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ دن ہم دیکھیں گے، کچھ دن آپ دیکھیں گے. یہ دیکھیں اسلامک کلچر ہے جس کا اثر اس عرب ممالک میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آپ کو کوئی اولڈ ایج ہوم نہیں ملے گا، کیونکہ ماں باپ کی قدر وہ جانتے ہیں. بلکہ یہاں کے کورٹوں میں ایسے دعوے پیش ہوئے تھے، ایسے فائل کیس ہوئے تھے کہ 2 بھائی ہیں، لڑ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کو ساتھ میں رکھوں گا، اور ماں بھی پریشان ہے کہ دونوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اور کورٹ فیصلہ کر رہا ہے. اس لیے کہ وہ کلچر کو جانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ کبھی ماں باپ بات سمجھ میں نہیں آتی. ویسے ایک ماں نے بہت اچھی بات کہی تھی. جب بیٹے نے کہا کہ آپ نہیں سمجھو گی، تو اس نے کہا کہ جب بیٹا تو چھوٹا تھا تو اتلا کر بولتا تھا، الفاظ پورے ادا نہیں ہوتے تھے، فیملی میں کوئی تیری بات نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں بخوبی سمجھتی تھی کہ تو کیا کہہ رہا ہے. اب تو بڑا ہو گیا ہے، الفاظ پورے ادا کرتا ہے، صاف بولتا ہے، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتی. تو میرے بھائی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک چھوٹا سا یہ میسیج میں دینا چاہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ یہ زندگی کس کی کب تک ہے. اگر تھوڑی سی بھی ناراضگی ہو تو آپ اپنے ماں باپ سے فوراً معافی مانگ لیں، ان کی قدر کر لیں. کہیں دیر نہ ہو جائے، پھر آپ بھی اس سٹیج میں آ جائیں کہ آپ کے پاس حسرتوں کے سوا، ریگریشن کے سوا کچھ بھی نہ بچا ہو. تو جو ماشاءاللہ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ انہیں صحتی و عافیت کے ساتھ سلامت رکھیں، ان کی قدر کریں، ان کو بتائیں کہ آپ ان کی کیئر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. وہ بچے بڑے بدقسمت ہیں جن کے گھر آنے سے ان کے ماں باپ ڈرتے ہیں، کوئی بات بولنے سے ڈرتے ہیں کہ یہ غصہ ہو جائے گا. واللہ اس سے بڑا کوئی بدقسمت آدمی دنیا میں نہیں. اگر ایسا سٹیج ہے، آپ کے ماں باپ آپ کے آنے کی خوشی میں وہ منتظر ہوں، آپ کے آنے سے ان کا دل بھر جائے، تو آپ کامیاب ہیں. ان کی زندگی کے اندر انہیں راضی کر لو. آپ نے سنا ہوگا کہ
ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ ایک شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کمپلین کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہے اور میرا بیٹا بھی ہے، یعنی کہنے کا مطلب میرے ایکسپینسز بھی ہیں، لیکن میرا باپ میرے سے پیسے مانگتا ہے، کہتا ہے مجھے پیسہ چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ کو طلب کیا۔ جب باپ کو پتہ چلا کہ بیٹے نے کمپلینٹ کیا ہے تو اس کو بڑا دکھ ہوا، اور وہ رستے میں آتے آتے، عربوں کے اندر یہ تھا کہ وہ انسٹنٹلی اشعار بنا دیتے تھے، پوئٹری کہتے تھے۔ وہ آتے آتے اشعار کی شکل میں اس نے اپنے درد کو بولتے ہوئے آ رہا تھا اکیلا، کہ بچپن میں نے کتنا پالا تھا، کتنی مشکلیں اٹھائی تھی تیرے لیے، تو اب بڑا ہو گیا، تیرا خاندان چوڑا ہو گیا، تیرے پاس پیسے آ گئے تو شکایت کر رہا ہے۔ ایسے کچھ الفاظ تھے۔ تو وہ جانے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ کیا کہتا ہوا آ رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہنچا، یہ شخص پہنچا تو کہا کہ تم جو اشعار کہتے ہوئے آ رہے تھے وہ پہلے سناؤ۔ جب اس شخص نے وہ اشعار سنائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، کہا دوبارہ سناؤ، دوبارہ رو دیا۔ پھر وہ بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہ بات سمجھے میرے بھائی جو آج آپ باپ بنے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون ہے؟ ای العمل احب الی اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت میں نماز پڑھنا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ فوراً پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ کہا کہ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ دیکھیں یہاں پر عبادت کا آ گیا، فوراً پھر ماں باپ کے لیے آ گیا۔ جیسے اللہ کا فیصلہ سنایا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یہی پھر تیسری بار پوچھا تو کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میرے بھائی آپ نے اس کے تعلق سے کافی علماء کے مشائخ کے بیانات سنے ہوں گے، کافی احکامات و مسائل و فضائل آپ نے احادیث سے سنے ہوں گے۔ بس میری ایک چھوٹی سی آرزو تھی کہ آپ اپنے دوستوں میں، اپنے گھروں میں دیکھیں کہ جو بھی اس طرح سے ناراضگی ہیں فوراً معافی مانگ لے، اپنی دنیا اور آخرت کو سدھار لے۔ میں اپنی اس گزارش کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ هذا واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔